بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بظاہر یہ بات انتہائی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے قدم قدم پر التجائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے قیام کے لیے مدینہ بھر میں صرف ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اس میں آخر کیا حکمت ہے؟ آئیے اس بات کی حکمت اور راز کو سمجھتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کے مکان کا راز۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ مکان ابو ایوب کا تھا ہی نہیں، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان تھا، جس میں ابو ایوب کے آباء و اجداد صدیوں سے رہتے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے در حقیقت آپ اپنے مکان پر فروکش ہوئے تھے، نہ کہ ابو ایوب انصاری کے مکان پر۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کئی سو سال پیچھے جانا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام طبع ابن حسان ہے۔ وہ زبور کا پیروکار تھا اور بہت نیک انسان تھا۔ ایک دفعہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد کو لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا اور کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا۔ واپسی پر جب اس کا گزر اس جگہ سے ہوا جہاں آج مدینہ طیبہ آباد ہے، تو اس کے ساتھ سفر کرنے والے 400 علماء نے خواہش ظاہر کی کہ ہم یہاں مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مذہبی روایات کے مطابق یہ جگہ ایک عظیم نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گاہ بنے گی۔ ہم یہاں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں اس نبی کے دیدار اور خدمت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ نیک دل بادشاہ نے نہ صرف اس کی اجازت دے دی بلکہ سب کے لیے مکانات بھی تعمیر کرا دیے اور رہائش کی جملہ ضروریات بھی مہیا کر دیں۔ پھر ایک مکان خصوصی طور پر بنوایا اور آنے والے نبی کے نام ایک خط لکھا جس میں اقرار کیا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اور اگر آپ کا ظہور میری زندگی میں ہو گیا تو آپ کا دست بازو بن کر رہوں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں، مکان اور خط، اس عالم کے حوالے کر دیں جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، اور کہا کہ فی الحال تم اس مکان میں رہو اور یہ خط بھی سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہاری زندگی میں اس نبی کا ظہور ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہی وصیت کر جانا کہ یہ چیزیں اس نبی تک پہنچ جائیں۔ اس وصیت پر نسل در نسل بعد نسل عمل ہوتا رہا اور وہ دونوں چیزیں پرہیزگار انسان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 1000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اب اس مرد صالح کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری اس مکان کے محافظ اور نگہبان تھے، اور خط بھی انہی کے پاس محفوظ تھا۔ پھر جب اس مکان کے حقیقی مالک و وارث جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق آرائے بزم عالم ہوئے اور ابو ایوب انصاری ان پر ایمان لائے، تو ابو لیلہ کو وہ خط دے کر مکہ بھیجا کہ ان کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ابو لیلہ نے اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، مگر آپ کی نگاہوں سے تو کوئی شے اوجل نہ تھی۔ ابو لیلہ پر نظر پڑتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ابو لیلہ ہو اور طبع کا خط لے کر آئے ہو۔ ابو لیلہ نے سوچا کہ یہ شخص شاید کوئی جادوگر ہے جس نے اپنی ساحرانہ قوتوں سے میرا نام بھی معلوم کر لیا ہے اور یہاں آنے کا مقصد سے بھی آگاہ ہو گیا ہے۔ مگر الجھن یہ پڑ گئی کہ جس مجسمہ حسن و جمال نے یہ بات کہی تھی، اس کی نہ تو وضع قطع ساحرانہ تھی، نہ اس کا روئے زیبا جادوگروں کے منحوس چہروں سے کوئی مشابہت رکھتا تھا۔ اس لیے ابو لیلہ نے پوچھا، آپ کون ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چل گیا، جبکہ آپ کے چہرے پر جادوگروں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، لاؤ وہ خط مجھے دو۔ ابو لیلہ نے خط پیش کیا تو آپ نے کھول کر پڑھا اور اس کے مندرجات سے آپ اتنے مسرور ہوئے کہ 3 دفعہ فرمایا، میرے نیک بھائی طبع کو خوش آمدید، میرے نیک بھائی طبع کو خوش آمدید، میرے نیک بھائی طبع کو خوش آمدید۔
اس ایمان افروز واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو ایوب والے مکان کو اولین جلوہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر اس لیے منتخب فرمایا تھا کہ وہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہی تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ 1000 سال سے اپنے حقیقی وارث کی راہ تک رہا تھا۔ اس واقعے سے حضرت ابو ایوب انصاری کا خاندانی پس منظر تو معلوم ہو گیا، اور جس ادب و عقیدت سے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، اس کی جھلکیاں آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ ہر اچھی بات دوسروں تک پہنچانا نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔